ذرا ایک لمحے کے لیے تصور کریں، آپ نے کوئی بہت بڑی ناقابل معافی غلطی کر دی ہے، صحیح۔ اور حالات اس قدر تیزی سے آپ کے قابو سے باہر ہو چکے ہیں کہ اب واپسی کا کوئی راستہ نہیں، کوئی تدبیر باقی نہیں بچی۔ بالکل، انسان بالکل پھنس جاتا ہے اس وقت۔ ہاں، اور سوچیے آپ ایک بند کمرے میں ہیں، دروازے مقفل ہیں، اور اپنے چند انتہائی قریبی ساتھیوں کے ساتھ سرگوشیوں میں کوئی نہ کوئی درمیانی راستہ نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ واقعی یہ ایک نہایت تکلیف دہ حالات ہوتی ہیں۔ ماتھے پر پسینہ ہے، دل کی دھڑکنیں تیز ہیں، اور عین اس گھبراہٹ، اس شدید ذہنی دباؤ کے بیچ اچانک کمرے میں موجود کوئی شخص بولتا ہے اور آپ کو یاد دلاتا ہے کہ مسئلہ صرف آج کی اس غلطی کا نہیں ہے۔ اچھا، یعنی بات ماضی کی طرف چلی جاتی ہے۔ جی بالکل، وہ یاد دلاتا ہے کہ دہائیوں پہلے آپ نے اس سے بھی بڑی ایک غلطی کی تھی جسے آپ بڑی مہارت سے دبا چکے تھے، اور آج کا دن دراصل اسی پرانی غلطی کا تسلسل ہے۔ اس ایک لمحے میں وہ ساری دیواریں جو آپ نے اپنے دفاع میں کھڑی کی ہوتی ہیں وہ زمین بوس ہو جاتی ہیں۔ یہ واقعی ایک ایسا خوفناک نفسیاتی دباؤ ہے جو انسان کو اندر سے بالکل کھوکھلا کر دیتا ہے۔ بالکل۔ جب انسان کا حال اس کے قابو سے باہر ہو رہا ہو اور اچانک اس کا چھپایا ہوا تاریخ ماضی ایک عفریت بن کر سامنے آ کھڑا ہو تو دماغ کے سوچنے سمجھنے کے تمام خانے بند ہو جاتے ہیں۔ یعنی انسان ٹوٹلی بلینک ہو جاتا ہے۔ ہاں بالکل، انسان اس وقت کوئی منطقی فیصلہ کرنے کی حالت میں نہیں رہتا۔ اسے ہم نفسیات کی زبان میں وہ مقام کہتے ہیں جہاں انسان کے اپنے بنے ہوئے جھوٹے دلاسے اور بہانے دم توڑتے ہیں۔ صحیح کہا آپ نے۔ اور آج کا ہمارا یہ تفصیلی جائزہ بالکل اسی لمحے، اسی نفسیاتی کیفیت کے گرد گھومتا ہے۔ ہم آج سورہ یوسف کی ایک واحد آیت یعنی آیت نمبر 80 پر بات کر رہے ہیں۔ اور یہ آیت بہت ہی گہرائی رکھتی ہے۔ واقعی ہمارا مقصد آج یہ دیکھنا ہے کہ کیسے اس ایک سطر کے اندر انسانی ذہن کے ٹوٹنے، رازدارانہ خوف، ماضی کے دبے ہوئے بوجھ، اور پھر بالآخر اپنی ہاری ہوئی انا کو تسلیم کرنے کی پوری کی پوری نفسیات سمیٹی گئی ہے۔ میں سمجھتی ہوں یہ اس لحاظ سے ایک شاہکار ہے کیونکہ یہ ہمیں بتاتا ہے کہ صدیوں پہلے بھی انسانی ذہن بالکل ویسے ہی کام کرتا تھا جیسے آج کرتا ہے۔ صحیح بات ہے۔ جب ہم دباؤ کا شکار ہوتے ہیں تو ہم سب سے پہلے چھپنے کی کوشش کرتے ہیں، پھر ہم بہانے بناتے ہیں، اور جب کچھ نہیں بچتا تو پھر حقیقت سامنے آتی ہے۔ یہ آیت اسی پورے سفر کا ایک نقشہ ہے۔ تو چلیے اس منظر کے بالکل آغاز سے بات شروع کرتے ہیں، جب حقیقت ان بھائیوں پر آشکار ہوتی ہے کہ اب وہ بری طرح پھنس چکے ہیں۔ بالکل۔ عربی متن کا آغاز ان الفاظ سے ہوتا ہے، فلما استیئسوا منہ خلصوا نجیہ، یعنی جب وہ اس سے پوری طرح مایوس ہو گئے تو الگ ہو کر سرگوشیوں میں مشورہ کرنے لگے۔ صحیح۔ اب مجھے یہاں ایک بات پر الجھن ہے۔ جب انسان کسی بڑی مصیبت میں ہوتا ہے، مثلاً اگر کوئی شخص ڈوب رہا ہو یا کسی حادثے کا شکار ہو، تو اس کا فطری رد عمل کیا ہوتا ہے؟ ظاہر ہے وہ چیختا ہے، مدد مانگتا ہے۔ جی ہاں، وہ شور مچاتا ہے۔ یہ لوگ خود کو کاٹ کر الگ تھلگ ہو کر سرگوشیاں کیوں کر رہے ہیں؟ یہ الجھن بالکل بجا ہے، اور اس کا جواب ہمیں اس وقت ان حالات کی نوعیت میں ملتا ہے۔ انسان مدد تب مانگتا ہے جب وہ خود کو مظلوم سمجھتا ہو۔ اچھا۔ یعنی جب اسے لگے کہ اس کے ساتھ کوئی بیرونی زیادتی ہوئی ہے۔ لیکن جب مصیبت آپ کے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہو تو انسان چیختا نہیں ہے، وہ چھپتا ہے۔ یہ بہت اہم پوائنٹ ہے۔ آپ نے جو لفظ استعمال کیا نا، ڈوبنا، وہ یہاں بھی لاگو ہوتا ہے، لیکن یہ پانی میں ڈوبنا نہیں ہے، یہ احساس جرم میں ڈوبنا ہے۔ متن میں لفظ استیاسو پر غور کریں، یعنی مایوس ہو جانا۔ ہاں، لیکن یہ عام مایوسی نہیں ہے۔ ہم روزمرہ زندگی میں کہتے ہیں کہ میں اس کام سے مایوس ہو گئی ہوں، لیکن استیاسو اس وقت بولا جاتا ہے جب امید کی آخری کرن، آخری قطرہ بھی خشک ہو چکا ہو۔ اچھا، یعنی امید بالکل ختم ہو گئی ہے۔ بالکل، وہ جان چکے ہیں کہ اب کوئی سفارشی، کوئی چال، کوئی جھوٹا عذر کام نہیں آئے گا۔ اور اس کے بعد کا لفظ ہے خلاصو، یعنی انہوں نے خود کو دوسروں سے بالکل الگ کر لیا، خالص کر لیا۔ تو کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ سروائیول موڈ میں جا چکے ہیں؟ میرا مطلب ہے بالکل ایک جدید کارپوریٹ کرائسس مینجمنٹ میٹنگ کی طرح۔
ہاں، یہ تشبیہ بہت مناسب ہے۔ دیکھیں نا، جب کسی بہت بڑی کمپنی کا کوئی میگا سکینڈل سامنے آتا ہے، کوئی بہت بڑا فراڈ پکڑا جاتا ہے، تو بورڈ آف ڈائریکٹرز باہر آ کر پریس کانفرنس تو نہیں کرتے کہ ہم سے غلطی ہو گئی۔ ظاہر ہے وہ ایسا نہیں کرتے۔ وہ سب سے پہلے دروازے بند کرتے ہیں، وہ بیرونی دنیا سے رابطہ کاٹ لیتے ہیں، وہ حل نہیں ڈھونڈ رہے ہوتے، اصل میں وہ ڈیمیج کنٹرول کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ تشبیہ اس صورتحال کی بالکل درست عکاسی کرتی ہے۔ جب آپ خلاصوں کی حالت میں ہوتے ہیں تو آپ کو پوری بیرونی دنیا ایک خطرہ محسوس ہوتی ہے، صحیح۔ اور وہ جو لفظ ناجیہ ہے جس کا مطلب ہے سرگوشیاں، وہ اسی لیے ہے کیونکہ انہیں ڈر ہے کہ ان کی ناکامی اور گھبراہٹ کی آواز کوئی تیسرا نہ سن لے۔ یعنی وہ اپنے ہی در میں قید ہیں۔ بالکل، وہ ایک ایکو چیمبر میں بند ہو گئے جہاں خوف کی وجہ سے ان کی سوچ کافی سکڑ چکی ہے۔ وہ بڑے منظر نامے کو نہیں دیکھ پا رہے، بس یہ سوچ رہے ہیں کہ اب واپس جا کر والد کو کیا کہانی سنائیں گے۔ لیکن میری رائے میں جب آپ اس طرح کے ایکو چیمبر میں بند ہو جائیں جہاں سب ڈرے ہوئے ہوں، سب کا ذہن مفلوج ہو چکا ہو، تو وہاں کوئی تعمیری بات یا کوئی اصل حل کیسے نکل سکتا ہے؟ نہیں نکل سکتا۔ وہاں تو بس ایک دوسرے پر الزام تراشی ہوتی ہے۔ وہاں واقعی کوئی تعمیری بات نہیں نکلتی جب تک کہ کوئی اس پورے وہم اور جھوٹے خول کو نہ توڑے جس میں وہ جی رہے ہوتے ہیں، اور اس آیت میں بھی ٹھیک یہی ہوتا ہے۔ اچھا، یعنی کوئی بریک تھرو ہوتا ہے۔ جی، اس بند کمرے کی سرگوشیوں میں ان کی آپسی گھبراہٹ کو توڑتے ہوئے ان میں سے سب سے بڑا بھائی خاموشی توڑتا ہے۔ اور وہ کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے قال کبیرہم الم تعلموا ان اباکم قد اخذ علیکم موثقا من اللہ، یعنی کیا تم نہیں جانتے کہ تمہارے والد نے تم سے اللہ کے نام پر ایک پختہ عہد لیا تھا؟ ایک منٹ یہاں رکیے، مجھے اس وقت یہ بات انتہائی غیر منطقی اور بے وقت لگتی ہے۔ اچھا، کیوں؟ دیکھیں، وہ لوگ پہلے ہی گھبراہٹ کا شکار ہیں، انہیں سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ صورتحال سے کیسے نکلیں۔ ایسے دباؤ کے وقت میں ایک لیڈر کا یا بڑے بھائی کا کام تو یہ ہوتا ہے کہ وہ کوئی عملی راستہ دکھائے، کوئی پلان بی پیش کرے۔ صحیح کہہ رہے ہیں آپ، بظاہر ایسی امید ہوتی ہے۔ تو یہ بڑا بھائی انہیں عین اس وقت اللہ کے نام پر لیے گئے عہد کی یاد کیوں دلا رہا ہے؟ یہ تو سیدھا سیدھا زخموں پر نمک چھڑکنے والی بات ہے۔ اس سے تو ان کی گھبراہٹ میں 100 گنا اضافہ ہو جائے گا۔ اور روحانی اعتبار سے دیکھیں تو وہ دراصل انہیں اس دنیاوی خوف کی دلدل سے باہر کھینچ رہا ہے، یعنی ان کی توجہ ہٹا رہا ہے۔ توجہ ہٹا نہیں رہا، بلکہ انہیں اس ڈیمیج کنٹرول کی ذہنیت سے نکال کر ایک بہت بڑی اور تلخ حقیقت کے سامنے کھڑا کر رہا ہے۔ اچھا، وہ انہیں بتا رہا ہے کہ تم لوگ جو سرگوشیوں میں یہ پلان بنا رہے ہو کہ اب والد کو کیا جواب دیں گے، ہمارا اصل مسئلہ وہ ہے ہی نہیں۔ ہمارا مسئلہ وہ لفظ ہے جو اس نے استعمال کیا، موثقاً۔ تو کیا موثقاً کسی عام وعدے سے مختلف چیز ہے؟ عربی میں تو وعدے کے لیے کئی اور الفاظ بھی تو استعمال ہوتے ہیں۔ یہ بہت مختلف ہے۔ عام وعدہ وہ ہے جو آپ کسی انسان سے کرتے ہیں، اور اگر وہ ٹوٹ جائے تو آپ اس کی تلافی کی کوئی دنیاوی صورت نکال لیتے ہیں۔ صحیح۔ لیکن موثقاً ایک ایسا عہد ہے جو انسان کی پوری ہستی، اس کے ضمیر اور اس کی روح کو باندھ لیتا ہے۔ یہ ایک اٹوٹ معاہدہ ہے، اور سب سے خطرناک بات جو بڑے بھائی نے کی، اس نے اس عہد کے ساتھ من اللہ جوڑ دیا۔ یعنی اللہ کی طرف سے؟ بالکل، یعنی یہ عہد اللہ کی طرف سے تھا، اللہ کو گواہ بنا کر لیا گیا تھا۔ وہ اپنے بھائیوں سے کہہ رہا ہے کہ ہم کسی انسان سے یا حالات سے نہیں ہارے، ہم کائنات کی سب سے بڑی طاقت کے سامنے مجرم ثابت ہو چکے ہیں۔ اچھا، یعنی اب معاملہ اوپر چلا گیا ہے۔ جی ہاں، بات اب دنیاوی عدالت کی نہیں رہی، الہی عدالت کی ہے۔ واہ، مجھے اب اس کی شدت کا احساس ہو رہا ہے۔ وہ دراصل اس کمرے کی وہ ساری دیواریں گرا رہا ہے جو انہوں نے اپنے دفاع میں کھڑی کی تھیں۔ بالکل صحیح پکڑا آپ نے۔ ذرا سوچئے، آپ نے کسی انتہائی اہم قانونی اور اخلاقی دستاویز پر دستخط کیے ہوں، کوئی ایسا کانٹریکٹ جس پر آپ کی پوری ساخت، آپ کی آزادی کا انحصار ہو، اور اچانک آپ کو احساس ہو کہ آپ نے ابھی ابھی اس کی بدترین خلاف ورزی کر دی ہے، اور آپ کے پاس بچنے کا کوئی راستہ نہ ہو۔ ہاں، اور اب آپ کے پاس کوئی وکیل نہیں، کوئی دلیل نہیں۔ اس وقت آپ کو کیسا محسوس ہوگا؟
وہ دراصل ان سے ان کے سارے دنیاوی بہانے چھین رہا ہے۔ اور بات صرف بہانے چھیننے تک محدود نہیں رہتی، یہاں گفتگو ایک ایسا موڑ لیتی ہے جو انسانی نفسیات کی جڑوں تک جاتا ہے۔ وہ کیسے؟ برا بھائی، اس احساس جرم کو صرف آج کے دن یا موجودہ ناکامی تک محدود نہیں رکھتا، وہ فوراً ماضی کی ایک پرانی، انتہائی تکلیف دہ اور دفن شدہ فائل کھول دیتا ہے۔ اچھا۔ وہ اگلا ہی جملہ کہتا ہے وَمَن قَبْلُ مَا فَرَّطْتُمْ فِي یوسف، اور اس سے پہلے تم یوسف کے معاملے میں کوتاہی کر چکے ہو۔ مجھے اس پر بھی شدید اعتراض ہے۔ وہ بات تو سالوں شاید دہائیوں پرانی تھی۔ صحیح۔ وہ اس وقت ایک بالکل نئے بحران میں پھنسے ہوئے ہیں جو ان کے چھوٹے بھائی سے متعلق ہے۔ یہ یوسف کا ذکر اچانک کہاں سے آ گیا؟ یہ ایک فطری سوال ہے۔ دیکھیں، اگر میں اس بند کمرے میں ہوتا اور کوئی اتنے شدید دباؤ کے وقت مجھے میری دہائیوں پرانی غلطی یاد دلاتا جس کو میں کسی طرح بھلا چکا ہوں، تو میں شاید اپنا ذہنی توازن ہی کھو بیٹھتا۔ یہ تو پرانے مردے اکھاڑنا ہے، نہیں؟ بظاہر یہی لگتا ہے، لیکن کیا وہ مردہ واقعی کبھی دفن ہوا تھا؟ اور یہی وہ تصور ہے جسے آپ کمپاؤنڈ گلٹ یا مرکب احساس جرم کہہ سکتے ہیں۔ کمپاؤنڈ گلٹ، اچھا۔ انسانی ذہن کی یہ بڑی عجیب خامی ہے کہ وہ اپنی بڑی غلطیوں کو ذہن کے کسی تاریک خانے میں یہ سوچ کر چھپا لیتا ہے کہ وقت کے ساتھ یہ ختم ہو جائیں گی۔ ایسے جرم ختم نہیں ہوتا، وہ بس خاموشی سے کسی نئے بحران، کسی نئے محرک کا انتظار کر رہا ہوتا ہے۔ صحیح۔ جب جب حال کا بحران پیدا ہوتا ہے تو وہ پرانا دفن کیا ہوا سایہ ایک دم سے جاگ اٹھتا ہے اور سیدھا آپ کے گلے پڑ جاتا ہے۔ تو کیا بڑا بھائی یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہے کہ یہ جو ہمارے ساتھ آج ہو رہا ہے یہ کوئی اچانک آنے والا حادثہ نہیں ہے؟ بالکل یہی بات ہے۔ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ ہماری قسمت کی خرابی نہیں ہے کہ حالات اس نہج تک پہنچ گئے۔ اچھا، یعنی ان کا اپنا قصور ہے۔ جی، ہم جو یہ سرگوشیاں کر رہے ہیں نا کہ ہمارے ساتھ کتنا برا ہوا، حقیقت یہ ہے کہ ہمارے اندر کی خرابی ابھی تک موجود ہے۔ مظالب کا لفظ فراتم بہت سخت ہے اس کا اصل مطلب کیا ہے؟ کہ اس کا نقصان یقینی ہو جائے۔ وہ انہیں آئینہ دکھا رہا ہے کہ تم نے آج سالوں پہلے یوسف کے ساتھ جو کیا، ہماری آج کی یہ ناکامی اسی پرانی ذہنیت کی بزگشت ہے۔ وہ پرانا قرض ہے جو ہم نے آج تک نہیں اتارا۔ واہ، یہ تو واقعی آہوش اڑا دینے والی بات ہے۔ اس ایک جملے نے ان کے پاس موجود وکٹم کارڈ، یعنی وہ مظلومیت کا کارڈ چلا کر رکھ کر دیا ہے۔ صحیح کہا آپ نے۔ وہ اب ایک دوسرے کے سامنے مظلوم نہیں بن سکتے۔ وہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ حالات خراب تھے۔ بڑا بھائی انہیں مجبور کر رہا ہے کہ وہ اس حقیقت کا سامنا کریں کہ خرابی حالات میں نہیں، ان کے اپنے کردار میں ہے۔ بالکل۔ لیکن ذرا رکیے، جب انسان کے سامنے اس کی پرانی اور نئی غلطیوں کا مجموعہ اس قدر بے رحمی سے ننگا کر کے رکھ دیا جائے تو پھر تو انسان کے پاس دو ہی راستے بچتے ہیں۔ اور وہ دو راستے کیا ہیں؟ یا تو وہ مکمل طور پر انکار کر دے اور پاگل ہو جائے، یا پھر وہ مکمل طور پر ہار مان لے۔ اور وہ بڑا بھائی وہ دوسرا راستہ چنتا ہے۔ جب ماضی اور حال دونوں محاذوں پر انسان اخلاقی طور پہ ہار جاتا ہے تو انسان کا وہ سارا غرور، وہ ساری تکبر کی عمارت جو اس نے کھڑی کی ہوتی ہے، پش پش ہو جاتی ہے۔ صحیح۔ اور یہیں پر وہ ایک انتہائی غیر معمولی اور حتمی فیصلہ سناتا ہے۔ وہ کہتا ہے فلن ابرح الارض حتی یأذن لی ابی او یحکم اللہ لی۔ اچھا۔ وہ پورے عزم کے ساتھ اعلان کرتا ہے کہ میں اس زمین کو ہرگز نہیں چھوڑوں گا یہاں تک کہ میرا والد مجھے اجازت دے دے یا پھر اللہ میرے حق میں کوئی فیصلہ کر دے۔ اور اسی آیت میں آگے ہے وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ، یعنی اور وہی سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ دیکھیں، مجھے اس فیصلے کی عظمت پر تھوڑا سا شبہ ہے۔ اچھا، وہ کیوں؟ کیا واقعی یہ کوئی بہت عظیم الشان قربانی یا روحانی سپردگی ہے؟ مجھے تو یہ لگتا ہے کہ وہ بس ڈر گیا ہے۔ اچھا، آپ کو یہ ڈر لگتا ہے؟ ظاہر ہے وہ اپنے
غصے والے والد کا سامنا کرنے، ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالنے سے گھبرا رہا ہے، اس لیے وہ وہیں اس پرائی زمین پر رکنے کا بہانہ بنا رہا ہے؟ کیا یہ میں واپس نہیں جاؤں گا دراصل حالات سے فرار کی ایک اور شکل نہیں ہے؟ اگر ہم اسے صرف ساتھی طور پر دیکھیں تو شاید یہ فرار ہی لگے، لیکن اگر آپ ان شرائط پر غور کریں جو اس نے اپنی واپسی کے لیے رکھی ہیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ فرار نہیں بلکہ اپنے آپ کو کٹگھرے میں کھڑا کرنا ہے۔ وہ کیسے؟ اس نے یہ نہیں کہا کہ میں واپس نہیں جاؤں گا اور یہاں کوئی نیا کاروبار شروع کر لوں گا یا کوئی نئی زندگی بسا لوں گا۔ اس کا لفظ ہے فلنا ابرح الارض، جس کا مطلب ہے میں اس جگہ سے چپک جاؤں گا، میں ایک قدم نہیں ہٹوں گا۔ یعنی فریز ہو جانا۔ بالکل، یہ خود کو منجمد کر لینا ہے۔ اس نے اپنی مرضی، اپنی آزادی کو مکمل طور پر دو ہستیوں کے تابع کر دیا ہے، اس کا والد جس کا اس نے دل توڑا تھا اور اللہ جس کا اس نے نام لیا تھا۔ وہ کوئی درمیانی راستہ نہیں مانگ رہا، وہ خود کو سزا کے لیے پیش کر رہا ہے۔ یہ بات سن کر میرے ذہن میں ایک تصویر ابھرتی ہے، یہ کسی جنگی حکمت عملی کے تحت پیچھے ہٹنا یا وقتی طور پر چھپنا نہیں ہے۔ صحیح۔ پھر کیا ہے آپ کی نظر میں؟ یہ بالکل اس مفرور مجرم کی طرح ہے جو سالوں تک قانون سے بھاگتا رہتا ہے، مختلف بھیس بدلتا ہے، جھوٹ پر جھوٹ بولتا ہے، ایک گلی سے دوسرے گلی میں چھپتا پھرتا ہے، اور پھر ایک دن وہ تھک جاتا ہے۔ بالکل ٹھیک مثال دے رہے ہیں آپ۔ اس کے اندر مزید بھاگنے کی ہمت نہیں رہتی، وہ بھاگتے بھاگتے اچانک رکتا ہے، اپنے تمام ہتھیار زمین پر پھینکتا ہے، گھٹنوں کے بل بیٹھتا ہے اور اپنے ہاتھ سر کے پیچھے رکھ لیتا ہے۔ ہاں، وہ کہتا ہے بس میرے پاس مزید کوئی چال، کوئی دفاع باقی نہیں رہا، اب جو چاہے میرے ساتھ کرو۔ یہ فرار نہیں ہے، یہ ہتھیار ڈال دینا ہے۔ یہ مثال واقعی اس کیفیت کو بالکل واضح کر دیتی ہے۔ وہ گھٹنوں کے بل بیٹھ جانا اور ہتھیار ڈال دینا دراصل انسان کی جھوٹی انا کی موت ہے۔ صحیح بات ہے۔ اگر آپ ان بھائیوں کے ماضی کو دیکھیں، جب انہوں نے یوسف کو کنویں میں ڈالا تھا تو وہ دراصل کیا کر رہے تھے؟ وہ حالات کو زبردستی کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ ہاں، اپنا پلان امپلیمنٹ کر رہے تھے۔ انہیں لگتا تھا کہ وہ تقدیر کو اپنی مرضی سے موڑ سکتے ہیں، وہ خود کو خدا سمجھ بیٹھے تھے۔ لیکن آج اس بند کمرے میں اس دباؤ اور احساس جرم نے اس بڑی انا کو کچل دیا ہے، اور تبھی وہ تسلیم کر لیتے ہیں۔ بالکل۔ اب جب وہ کہتا ہے یحکم اللہ لی، یعنی اللہ میرے لیے فیصلہ کرے، تو اس کا مطلب ہے کہ میں نے اپنے سارے ہتھیار، اپنی ساری تدبیریں پھینک دی ہیں، اب میرا اپنے آپ پر کوئی کنٹرول نہیں رہا۔ اور اس کے فوراً بعد جب وہ کہتا ہے وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ، یعنی اور وہی سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے، یہ اعتراف تو اس بات پر مہر لگا دیتا ہے کہ اس نے اب حتمی طور پر خود کو تسلیم کر لیا ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ وہ یہ مان رہا ہے کہ اگر وہ اعلیٰ عدالت میرے خلاف بھی فیصلہ سناتی ہے تو وہ فیصلہ بھی میری اپنی تدبیروں سے بہتر ہوگا۔ یہ کتنی حیران کن بات ہے کہ بند کمرے کی ان گھبرائی ہوئی سرگوشیوں سے شروع ہونے والا سفر اپنی ساری مکاریوں کو چھوڑ کر ایک ایسی مکمل اور سچی سپردگی پر ختم ہوتا ہے۔ اور یہی اس احساس کی اصل طاقت ہے۔ ہم نے صرف ایک آیت میں دیکھا کہ انسانی ذہن کیسے کام کرتا ہے۔ یہ ہمیں سکھاتی ہے کہ سچی اصلاح یا دل کا بوجھ ہلکا ہونا کبھی بھی بہانوں سے یا ڈیمیج کنٹرول کرنے سے نہیں آتا۔ صحیح۔ وہ اس وقت شروع ہوتا ہے جب ہم اپنی تمام دیواریں گرا کر اپنی غلطی کو اس کی پوری شدت کے ساتھ تسلیم کر لیں۔ جب تک ہم ماضی کی غلطیوں کو دبا کر رکھتے ہیں، ہم آگے نہیں بڑھ سکتے۔ یہ واقعتاً ایک ایسا پہلو ہے جس نے مجھے اندر تک ہلا دیا ہے۔ یہ کوئی پرانی کہانی نہیں ہے جو کسی کتاب میں لکھی ہے۔ یہ ہم میں سے
ہر اس شخص کی کہانی ہے جو اپنے ماضی کے کسی ٹوٹے ہوئے وعدے یا کسی کے ساتھ کی گئی زیادتی یا کسی پرانی غفلت کو اپنے اندر دبا کر بیٹھا ہے۔ بالکل، یہ ہماری اپنی کہانی ہے۔ ہم دنیا کے سامنے ایک چہرہ بنا کر گھومتے ہیں اور خود کو تسلی دیتے ہیں کہ ہم آگے بڑھ گئے ہیں، لیکن در حقیقت ہم ایک بند کمرے میں بیٹھے ایک نئے بحران کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں جو اس پرانے سائے کو دوبارہ زندہ کر دے گا۔ صحیح کہا، یہ سلسلے چلتا رہتا ہے۔ اور اسی موڑ پر اس گہری گفتگو کو سمیٹتے ہوئے میرے ذہن میں ایک سوال ابھرتا ہے جو شاید ہم سب کو کسی نہ کسی موڑ پر خود سے پوچھنا چاہیے۔ ہم اپنی زندگی کی ان پیچیدگیوں، ان بند گلیوں سے نکلنے کے لیے روزانہ کتنی سرگوشیاں کرتے ہیں، اپنے ضمیر کو چپ کرانے کے لیے کیسی کیسی تدبیریں لڑاتے ہیں، بہانے ڈھونڈتے ہیں۔ بالکل۔ لیکن ذرا سوچئے، کیا ہم کبھی واقعی حقیقی معنوں میں آگے بڑھ سکتے ہیں جب تک کہ ہم خود اپنے خلاف کھڑے ہو کر اپنے ہی بنائے ہوئے جھوٹے دفاعی ہتھیار زمین پر نہ پھینک دیں؟ کیا انسان کی سچی آزادی اس مسلسل بھاگنے اور چھپنے میں ہے، یا پھر اس تھکے ہوئے مفرور کی طرح گھٹنوں کے بل بیٹھ کر اپنے ماضی کو تسلیم کرتے ہوئے خود کو کسی اعلیٰ اور سچے فیصلے کی سپرد کر دینے میں ہے؟ یہ واقعی سوچنے کی بات ہے۔ جی ہاں، اور یہ وہ سوال ہے جو آج کی اس گفتگو کے بعد ایک لمبے عرصے تک ہمیں اپنے اندر جھانکنے پر مجبور کرتا رہے گا۔